اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، تفسیر کی یہ 7ویں کڑی ہے جس میں اللہ نے ہمیں کچھ سنانے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کے گھر میں، اس کی اپنی جگہ میں، اس کی باتوں کے سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمع کر دینا، یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، بہت بڑا کرم ہے اور اس کی بڑی مہربانی ہے۔ بہرحال دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بسم اللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ تک کے یہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ابھی بسم اللہ شروع ہو رہا ہے، شروع میں سورہ فاتحہ کے ختم تک، اس لیے کہ ہر نماز میں ہم اسے پڑھتے ہیں، وہاں تک کچھ زیادہ تفسیر کے ساتھ ہم سن لیں گے۔ سورہ بقرہ جو ہی شروع ہوگا، جہاں تک ہو سکے ذرا تیز رفتاری کے ساتھ جانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بسم اللہ، لفظ بسم اللہ، اب اس کے بارے میں 4 الفاظ ہیں۔ بسم اللہ، الرحمن الرحیم، اسم ایک ہے، اللہ ایک ہے، الرحمن ایک ہے، الرحیم ایک ہے۔ اس کا معنی اور مطلب انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ سنیں گے۔ آج یہ بسم اللہ کو جہاں جہاں ملا دیا جائے، مثال کے طور پر چپل پہننے کے وقت میں بسم اللہ کہہ لیا تو وہاں معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نام لے کر چپل پہن رہا ہوں۔ کھانا کھانے کے وقت میں اگر بسم اللہ کہہ دیا، وہاں معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں کیا کر دیا، سوئچ ڈالنے کے لیے بسم اللہ کہہ دیا تو وہاں یہ معنی ہوگا میں اللہ کے نام کے ساتھ چراغ آن کر رہا ہوں۔ بہرحال بسم اللہ کا مطلب ایک ہی جگہ اس طریقے سے جڑے گا۔ اب رہی بات سب سے بڑا کلام اور سب سے بڑی کتاب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، اس میں بندے کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر کام کے شروع میں میرا نام لیا کرو۔ یہ بندے کے لیے نصیحت ہے، بندے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر کام کے شروع میں، حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، جو بھی اچھا کام
بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ ہے، یعنی اس میں بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو کھینچ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ بہرحال اب کیا مطلب ہر جگہ بسم اللہ پڑھنا ہے کیا؟ ایک سوال ہو سکتا۔ اس میں حدیث شریف میں جہاں جہاں جن جن دعاؤں کا حکم دیا گیا ہے وہاں وہاں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، جہاں دعاؤں کا حکم نہیں ملا ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا افضل ہے۔ اکثر دعائیں آپ دیکھ لیں گے، اکثر دعاؤں میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی شروع ہوگا۔ اکثر دعاؤں میں مثال کے طور پر کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جہاں بھی ہم دعائیں دیکھتے ہیں اس میں اللہ کا نام ضرور آ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے ان مسئلے کا حکم ہوا ہے، اس مسئلے کا کہ جہاں جہاں قرآن و حدیث میں دعاؤں کا ذکر ہے وہاں وہاں وہ دعائیں پڑھے، جہاں دعاؤں کا ذکر نہیں ہے ان کاموں کے شروع میں ہم بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ اب دیکھیے بسم اللہ کی طاقت دیکھیے، ایک جانور جب اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا جاتا ہے وہ جانور حلال ہو جاتا۔ اگر آمدن بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جانور ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ صرف اللہ کا نام لینے کی وجہ سے جانور، اب تو چونکہ قربانی کا زمانہ گزرا، جو ہی ہم اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر دیتے ہیں وہ جانور ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اب رہی بات اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آخر کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام آسمانی کتابیں قرآن میں موجود ہیں، اور پورا قرآن مجید سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور پورا سورہ بقرہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ سارے کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علماء لکھتے ہیں پورا بسم اللہ کے با میں موجود ہے، گویا کہ سارا احکام، ساری کتابیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں سارے کے سارے بسم اللہ کے با کے اندر موجود ہیں۔ کیا معنی با کا؟ آخر کیا معنی؟ با کا معنی ہے جوڑنا۔ کس کو کس کے ساتھ جوڑنا؟ مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ پوری کتابوں کا خلاصہ، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے کوئی اور کتاب کیوں نہ ہو، ساری کتابوں کا خلاصہ ایک ہی نکلے گا کہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، مخلوق خالق کے ساتھ جا کر جڑ جائے۔ یہ بہت بڑا مخلوق خالق کی بات آتی ہی ایک واقعہ یاد آ گیا، میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بولا ہوں، یہ تفسیر بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ اصلاحی باتیں بھی اس کے اندر ہوں گی، تفسیر کے ساتھ اصلاحی باتیں بھی اس کے اندر کیا ہوں گی؟ موجود ہوں گی۔ خالق مخلوق کی بات آئی تو بہت بڑی بات یاد آ گئی۔ ایک جگہ میں ایک اسکول کا پڑھنے والا بچہ جب اس سے کہا گیا، ہمیشہ جو دوسرے مذہب کا ایک آدمی تھا ہمیشہ اس کو یہ بول کر اسے آ کر چوٹ پہنچاتا تھا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد بہت خوب کھائیں گے، وہاں نہ ان کو کیا ہوگا؟ موشن ہوگا، نہ تو آ کر کیا ہوگا؟ پیشاب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی ڈکار لیں گے جس کی وجہ سے سارا ہضم ہو جائے گا۔ یہ باتیں بول بول کر اس بچے کو کیا کر رہا تھا؟ اس کو تکلیف دے رہا تھا، اس کو چوٹ پہنچا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کے دل میں، چونکہ اس کے اندر ایمانی حرارت تھی، اس کے دل میں اس کا جواب ڈال دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہو جاتا ہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سکھائے علم اسے عطا کرتے، اسے علم لدن نہیں کہتے، بغیر سکھائے کہ اس علم اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کر دیتے۔ اس بچے نے کہا، حضرت اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، تو استاد نے کہا ٹھیک ہے جواب دے لے، آپ کتنا کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آ کر کے مثال کے طور پر 3 روٹیاں کھاتا ہوں۔ تو بچے نے کہا دوسرے دن جب آپ موشن کے لیے جاتے ہیں تو کتنا موشن آپ کو ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا 1/3،
یعنی یہ 3 حصہ کھائے گا تو ایک حصہ کیا ہوگا؟ موشن سے باہر ہوگا. اور اب بچہ سوال کرنے لگا 2 حصہ کہاں گیا؟ تو کہنے لگا کہ وہ ہوا کے ذریعے سے، پسینہ کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو بچے نے کہا جو خدا، جو خالق اس دنیا میں، اس نجس دنیا میں، اس بیکار دنیا میں 2 حصے کو ہوا کے ذریعے سے، سانس کے ذریعے سے، پسینے کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے، وہ خالق جنت میں جو پاک پوتر زمین ہے اس میں 3 حصے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ 3 حصے کو ختم کرنے پر کیسے قادر نہیں ہو سکتی؟ اب یہ لاجواب ہو گیا. اس کے بعد سے اس کو چوٹ پہنچانا چھوڑ دیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں شریعت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی طاقت بھی ہے. وہ ساری چیزیں آئیں گی. کیسے؟ ایک کتا پالنا جائز نہیں ہے شریعت میں. کتے پالنے کی اجازت نہیں ہے. وہ خوبصورت رہتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت کیوں ہونا ہو، کتا پالنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. 2 وجہ سے کتا پال سکتے ہیں. ایک، حفاظت کے لیے، جنگل میں گھر ہے، حفاظت کے لیے کتے کو پال سکتے ہیں، گھر کے اندر نہیں، وہ بھی گھر کے باہر. دوسرا، شکار کرنے کے لیے. اس زمانے میں جو حلال جانور ہوا کرتے تھے ان کو شکار کرنے کے لیے کتے کو ٹریننگ دیتے. کئی مسائل ہیں اس میں. اس کو 3 مرتبہ چھوڑنا پڑے گا، وہ بغیر کھائے کے واپس لا کر کئی مسائل ہیں. اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. شکار کرنے کے لیے کتے کو پالنے کی اجازت ہے، وہ بھی گھر کے اندر نہیں. انہیں بستر میں سلا لیتا، بستر میں سلا لیتا. حالانکہ مسئلہ کیا معلوم؟ کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا، 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونا، تب جا کر وہ برتن صاف ہوتا ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی آسانی سے اسے فخر سمجھتے کہ کتا پالنے سے کیا ہوگا، ایک فخر محسوس کرتے. حالانکہ کتے پالنے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں. 2 صورتوں میں کتا پال سکتے ہیں، وہ بھی گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر. اب رہی بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس میں یہ بات سمجھیں کہ ایک نجس جانور اس کو ٹریننگ دے دیے، شکار کرنے کے لیے ٹریننگ دے دیے. ٹریننگ دینے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بسم اللہ بول کر چھوڑتے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر چھوڑتے. جانور کیا؟ نجس جانور جس کو پالنے کی اجازت نہیں، شکاری کے لیے اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ٹریننگ دینے کے بعد گھر کے باہر پال سکتے ہیں. یہ کتا خود بخود نجس ہے، اس کا جھوٹا جس برتن میں پڑ جائے اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھونا اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونے سے پاک ہوتا ہے. لیکن بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اس کو چھوڑنے کے بعد وہ کتا کسی کو شکار کر کے لاتا ہے، حلال جانور کو، شکار کرنے کے وقت میں وہ جانور مر بھی جائے حلال ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے. بسم اللہ اللہ اگر بول کر اس کتے کو چھوڑ دیا، اب وہ جا کر شکار کرنے کے وقت میں اس جانور کو، حلال جانور کو پکڑتا ہے، پکڑنے کے وقت میں وہ مر جاتا ہے. وہ کتا لا کر جب اس کے پاس، مالک کے پاس دے گا، اس جانور کو کھانا حلال ہے شریعت میں. یہ کس کی وجہ سے؟ اس کتے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھو اس میں اور ایک مسئلہ، بسم اللہ میں کتنی برکتیں ہیں. دیکھو ہم ایک مخلوق ہیں جن کو انسان کہا جاتا، ہمارے علاوہ ایک مخلوق ہے جس کو جن کہا جاتا، جنات کہتے. جنات کی بڑی پریشانیاں لوگ سمجھتے کرتے، لیکن اس میں ہماری غلطیاں، اصل میں جنات کی غلطیاں نہیں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کپڑا نکالنے کے وقت میں جنات ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہمیں اچھا دیکھتے، اچھے طریقے سے ہم ان کو نظر آتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ایک آدمی، اب مثال کے طور پر میں گھر کے اندر ہوں، میں اپنے کپڑے نکال رہا ہوں، اگر وہاں جنات رہے تو ضرور میرے جسم کو دیکھیں گے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بسم اللہ کہہ کر کپڑا نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جنات سے چھپا دیتے، اس کے جسم کو کیا کر دیتے؟
اب ان جنات کے سامنے کپڑا نکالے گا، اسے غصہ آئے گا کہ میرے سامنے ننگا ہو رہا ہے، اب اسے کچھ تکلیف پہنچانا چاہا تو پہنچا دیتا، کیونکہ اس میں اچھے خیالات کے بھی ہیں، برے خیالات کے بھی ہیں۔ یہ اصل ہماری غلطی ہے، شریعت پر عمل کر کے ہم زندگی گزاریں گے، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد ہم یہ عہد کر لیں کہ جب بھی ہم کپڑا نکالیں گے بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کریں، کپڑا نکالیں، جس کی وجہ سے ہم کیا ہو جائیں گے، سب سے پہلے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہمارا وہ جسم ہمیں کسی کے سامنے دکھلانا نہیں چاہتے، کسی کے سامنے اس جسم کو دکھلانا ہمیں پسند نہیں ہے، وہ جسم صرف بسم اللہ کی برکت سے چھپ جاتا ہے۔ کیسے لوگوں سے چھپ جاتا ہے؟ جو چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی ان لوگوں سے بسم اللہ کا پڑھنے کی وجہ سے جسم کیا ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اب یہ بات تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی تفسیر کی کتاب، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اب اس کی چند چیزیں ہم سنیں گے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا دیے، بنانے کے بعد کشتی میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سورہ ہود میں 41ویں آیت ہے۔ بسم اللہ مجریہا، اللہ ہی کا نام لے کر میں کیا کرتا ہوں، اس میں سوار ہوتا ہوں، کشتی کو چلاتا ہوں، اور اللہ ہی کا نام لے کر کشتی کو رکاتا ہوں۔ تفسیر کبیر میں لکھا گیا ہے وہ جو کشتی نجات پائی، وہ اسی جملے کی وجہ سے وہ کشتی نجات پائی۔ تفسیر کبیر میں اس طریقے سے لکھا ہے، یہاں تک معذور نہیں ہوا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں صرف ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، وہ بھی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ٹکڑا پڑھا، جس کی وجہ سے ان کی کشتی نجات پا گئی۔ آج اگر بندہ روزانہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتا رہے، وہ کیسے غرق ہوگا؟ پوچھتے ہی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہماری زندگی میں ہم ان چیزوں کو کیا کریں، ضرور اپنی زندگی میں لایا کریں کہ ایک بسم اللہ کی برکت۔ اور ایک بات بولوں، ذہن میں آئی بات، ایک بات، ایک آدمی وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا، وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، جب تک اس کا وضو باقی رہتا اس کے حق میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے باوضو رہنے والے پر نہ تو جن کا اثرات ہوتا ہے نہ تو شیطان کے اثرات ہوتے، باوضو رہنا۔ اب بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے جب تک وہ وضو کے ساتھ رہتا تو اس وقت تک فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کے حق میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ ایک آدمی رات میں بستر پر گیا، چند باتیں اشارتاً کہہ دیتا ہوں، بچے بھی ہیں، رات میں بستر پر گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلا گیا، یا بسم اللہ بول کر بستر پر چلا گیا۔ اب جانے کے بعد جب تک وہ غسل جنابت سے فارغ نہیں ہوگا اس وقت تک فرشتے اس کے حق میں نیکیاں لکھتے، حالانکہ اس وقت میں عبادت نہیں کر سکتا، اس وقت میں کیا نہیں کر سکتا ہے، اللہ کا نام لے کر ذکر نہیں کر سکتا، نمازیں نہیں پڑھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا، جب تک وہ غسل جنابت نہیں کرتا اس وقت تک فرشتے کیا کرتے ہیں اس کے حق میں۔ اس سے بڑی بات اگر بسم اللہ کہنے کے بعد اس رات کی وجہ سے اس نے بچے کو جنم دے دیا، حدیث میں آتا ہے، تفسیر کبیر میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اس وقت اگر اس نے اپنے زندگی کی خوشیاں گزار دیا، اگر اس کی وجہ سے اس کی بیوی نے بچہ جنم دے دیا، وہ بچہ جتنے سال زندہ رہے گا، چاہے وہ 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، اس کی ایک ایک سانس کے بقدر اس کے حق میں ثواب لکھا جائے گا۔ صرف کس کی وجہ سے؟ بولو بھائی، یہ اگر بیان نہیں ہے، ایک درس ہے، سمجھ جاؤ، میں بھی کچھ چیزیں اس میں سے حاصل کر لے سکتا ہوں۔ سمجھ میں بات، صرف بسم اللہ کہہ کر جانے سے اس کے بچے کی زندگی جتنی سانسیں، تو ہمیں افسوس ہوتا نہیں کتنی عبادتیں ہم چھوڑ دیے۔ بہرحال جو ہو گیا، اس کے بعد آنے والی نسل کو ہم یہ بولنا پڑے گا کہ شریعت میں چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں لکھی گئی ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں، پورا جتنی سانسیں وہ زندگی میں لے گا اتنی سانسوں کے بقدر۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی سواری پر چڑھتے ہوئے بسم اللہ کہہ دیا،
اس کی سواری جتنے قدم رکھیں گے، اس زمانے میں اونٹ وغیرہ، آج کے حساب سے ہم کسی بھی طریقے سے اب اس کو ناپ لیں، اس کے بقدر ثواب لکھا جائے گا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ دیا، جہاں تک وہ کشتی چلے گی، جب تک وہ کشتی میں بیٹھا رہے گا اتنا ثواب لکھا جائے گا۔ بسم اللہ بہت طاقتور چیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جماعت آئی، ایک جماعت آ کر کہنے لگی آپ بڑے ہیں، آپ آ کر بہت زیادہ کیا ہیں اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، لیکن ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں، ایک زہر قاتل بوتل میں لائے، قتل کر دینے والی زہر قاتل بوتل میں لائے اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور ایک روایت میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا، اس کو پی لیا، ان کو کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ لکھ رہے، یہ حدیث کے بعد مفسرین کرام اس حدیث کی تشریح محدثین کرام لکھتے ہیں، اگر کھانا کھانے میں بسم اللہ کا استعمال کر لیا، پانی پینے میں بسم اللہ کا استعمال کر لیا، اگر اس کے اندر کچھ مضرات ہو، کچھ نقصان دینے والی چیزیں ہوں، بسم اللہ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا بسم اللہ کی وجہ سے۔ اور ایک بات یہ سنیے، ایک حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے صحابی، اچانک ان کی باندھی ان کے پاس آ کر کہتی تم کس جنس سے ہو؟ کیا کہنے لگی؟ تم کس جنس سے ہو؟ تو کہنے لگے میں انسان ہوں۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی کہنے لگی 40 دنوں سے تمہارے کھانے میں میں زہر ملا کر دے رہی ہوں، لیکن تم ابھی تک زندہ ہو۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کرتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ دوا، وہ جو زہر ہے جو تو مجھے دے رہی ہے، شاید وہ اثر، اس کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو میں پڑھ کر کیا کر لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، جس کی وجہ سے اس زہر کا کوئی اثر کیا نہیں ہوا، مجھ پر نہیں ہوا۔ درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، اس روایت میں میں آپ سے وعدہ تو نہیں لیتا ہوں لیکن درخواست تو ضرور کرتا ہوں، اس روایت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھی مشکل آ جائے، چاہے وہ روزی کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور تجارتی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، کچھ بھی بیماری آ جائے تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ ہر مشکل کا حل اس میں ہے۔ کیسے؟ اس لیے بولتا ہوں، اکثر بزرگان دین، چاہے وہ نقشبندیہ سلسلہ ہو، چاہے وہ سہروردیہ سلسلہ ہو، کوئی بھی جتنے سلاسل ہیں، ان سلاسل میں جو بڑے چوٹی کے کیا تھے، اللہ والے تھے، وہ لوگ اپنے اپنے مریدین کو اس کا ذکر کراتے تھے۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ جو آدمی روزانہ 500 مرتبہ اس کا ذکر کر لے، بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا سا فائدہ یہ ہے وہ غموں سے دور رہتا ہے۔ آج آدمی کے دلوں میں غم، ہر وقت دن میں رات میں ہر وقت غم سوار رہتا، کسی نہ کسی چیز کو سوچتے رہتا۔ اگر اس کا ہم ذکر کر لیں گے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غم سے دور کریں گے۔ بہرحال چند باتیں تھیں بسم اللہ کے بارے میں، اور ایک حدیث میں آتا ہے رات میں بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو، بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند کرتے ہی شیطان چیخیں مارتے ہوئے جاتا ہے کہ آج رات مجھے اس گھر میں جگہ نہیں ہے، صرف بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرنے میں۔ یہاں تک آتا ہے بسم اللہ پڑھ کر اپنے پانی کا جو مشکیزہ ہے ان کو بند کر دو، کم سے کم بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، ایک لکڑی تو رکھ دو بسم اللہ کہہ کر، تاکہ جنات کے اثرات، شیاطین کے اثرات اس پانی پر نہ پڑیں۔ ہم کیا کرتے، ہماری عورتیں برتنیں کھلی رکھ کر چھوڑ دیتے،
صبح کو کام والی آئے گی ہم صبح میں دھو لیں گے، ہاں دھو نہیں سکتے ہیں تو کھلی دھو نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن برتن کو بند کر کے رکھنا ایک سنت ہے، راتوں میں برتنوں کو بند کر کے رکھنا وہ بھی ایک سنت ہے، کوئی بھی برتن کھلا نہ چھوڑیں تاکہ کھلا چھوڑنے سے اس پر شیاطین اور جنات کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہی ایک بسم اللہ میں شفا بھی ہے، ہم شفا کی طرف جائیں گے۔ یہ تو بسم اللہ کی ساری چیزیں فضیلت نظر آئی، بسم اللہ کے اندر شفا بھی ہے۔ قیصر روم جب ہمیشہ اس کے سر میں درد رہتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ مجھے ہمیشہ سر درد رہتا ہے، وہ بھی آدھے سر کا درد رہتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹوپی دے کر بھیجتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی دے کر وہاں بھیج دیتے، پہننے کے بعد سر کا درد اچھا ہو جاتا، پھر نکالنے کے بعد پھر سر میں درد آ جاتا، اسے خود پریشانی آ جاتی کہ کیا ٹوپی کے اندر کیا چیز ہے، کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا رہتا۔ تو اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جہاں بھی جسم میں درد ہو وہاں ہاتھ رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاؤ، وہ درد میں کیا ہوگا، شفا محسوس ہوگا، وہ درد میں کچھ کمی محسوس ہوگی، تخفیف محسوس ہوگی، اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں اسلام قبول کیا ہوں میرے جسم میں کہیں نہ کہیں درد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ بھی مت کرو بلکہ تم جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہاں پر دم کر دو، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بسم اللہ کی وجہ سے پہلے فضیلتیں معلوم کیے، دوسرا کہ بسم اللہ میں شفا ہے، تھوڑی چیزیں ہمیں معلوم کیے۔ بسم اللہ میں صرف دنیاوی فائدہ نہیں اخروی فائدہ بھی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں صرف دنیاوی فائدہ نہیں اخروی فائدہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے میں تذکرہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جاتے جاتے قبر پر گزرے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات کی وجہ سے بعض مرتبہ قبر کے اندر کے حالات معلوم ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آگے بڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام، پھر دوبارہ اسی راستے سے واپس آنا تھا، پھر اس قبر کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے تو قبر کے حالات ان کو نظر آئے تو بالکل خوشحالی نظر آئی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جانے کے وقت میں اس قبر میں عذاب دیکھا تھا، اب واپسی کے وقت میں اس قبر میں کیا دیکھ رہا ہوں، خوشحالی دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ معاملہ سمجھایا کہ جب یہ آدمی کا انتقال ہونے لگا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور بعد میں اسے بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مدرسے میں یا کسی استاد کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کا بیٹا جب اللہ کو تو رحمان ہے رحیم ہے کہہ کر پکارنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کسی کا بیٹا مجھے رحمان رحیم بلائے، میں اس کے باپ کو کیا کروں، عذاب دوں، اس لیے میں نے کیا کر دیا، اس کو عذاب سے روک لیا۔ اس طریقے پر اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا دیا، ایک بچے کو سکھا دیا، یوں سمجھو، اس کی وجہ سے 4 لوگوں کی مغفرت ہوتی، ایک پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی، پڑھانے والے کی مغفرت ہوتی، اس کی ماں کی مغفرت ہوتی، اس کے باپ کی مغفرت ہوتی، صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھلانے کی وجہ سے۔ بہرحال ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ فضیلتیں تھیں، پھر اس کے شفائی اب ہونے کی کچھ مسائل تھے، کچھ حدیث کی باتیں تھیں، اور اس کے بعد اخروی فائدے بھی معلوم ہو گئے۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ باقی ہے، لفظ اللہ کا معنی ہے، لفظ اللہ
کتنا بڑا لفظ ہے، اس کا معنی باقی ہے، رحمان کا معنی باقی ہے، پھر رحیم کا معنی باقی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ وارم ہم مختصر انداز میں اس کو سمیٹنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔